الرحمن الرحیم ان عمر بن عوف رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین بدأ غریبا ویرجع غریبا فطوبى للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین شروع میں اجنبی تھا، دین شروع میں اجنبی تھا۔ اجنبی بولے تو جسے کوئی پہچانتا نہیں، کون نہیں پہچانتا، کامیاب کبھی کون سن کو بھی دیکھتا نہیں، نہ سلام نہ کلام، کوئی نہیں۔ اجنبی لوگوں کو ایسے ہی باہر کے کچھ لوگ آتے ہیں نا، بس جا رہے پاسپورٹ کے لیے، اس کے لیے او السلام علیکم بول کوئی ملتا ہے کیا؟ نہیں ملتا ہے، کیونکہ کوئی پہچانتا ہی نہیں، اجنبی۔ دین بھی شروع میں ایسے ہی تھا، کون بھی دین کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، کوئی بھی دین پر چلتا نہیں تھا، دین بولے تو سر کا درد، کوئی بھی نہیں چلتا۔ ان قریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے شروع میں تھا نا، کوئی بھی توحید پر نہیں تھا، کوئی بھی سنت پر نہیں تھا، کوئی بھی دین پر نہیں تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا۔ لہذا ان مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اس طریقے کو درست کریں گے جس کو میرے بعد لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پہ ماحول کے حساب سے چلتے ہیں، کامن جو چلتا ہے نا ہم اسی کے پیچھے چلتے ہیں، میجورٹی کے حساب سے چلتے ہیں، جو زیادہ پاپولر ہے اس کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ سچ کیا، حق کیا، اسے کوئی بھی جیسے چل رہا ہے ویسے چلتے ہیں، دین پر چل۔ اب دین پر چلنے کی وجہ سے لوگ کیا نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، پوچھ کے بھی نہیں دیکھتے، واہ انہیں فنڈامنٹل، انہیں پرانے زمانے کا آدمی، اس زمانے کا ہوا بھی نہیں لگے بول کر کے لوگ اس کو کوئی۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایسے فساد کے ماحول میں، فساد کے زمانے میں اسلام پر چلنے کی وجہ سے، صحیح دین پر چلنے کی وجہ سے لوگوں میں وہ اجنبی ہو گئے ہیں، ان کو کوئی عزت نہیں کرتا۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے تو مبارکبادی ہے، خوشخبری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری ہے۔ اب آپ بتاؤ یہ زمانہ ویسا ہے نہیں، ذرا ہے کہ نہیں؟ سنتوں پر چلنے میں آدمی کو شرم آتی ہے، کیا ہے گنو کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، لوگوں میں ہم نہ کیا بھی عزت نہیں۔ جو دین پہ چلتا ہے تو پیسے ہے تو عزت ہے بول کر کے لوگ خالی پیسے کے پیچھے پڑتے، دین میں عزت ہے بول کر کوئی بھی دین کو اپناتا نہیں ہے۔ قریب قریب وہ زمانہ آیا ہے کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو اجنبی سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ماحول میں اگر کوئی دیندار ہوگا اور پھر میرے اس طریقے کو درست کریں گے جس کو میرے بعد لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا، خوشخبری۔ سمجھ رہے؟ بدعت، خرافات، رسم رواج یہ سب آ گیا معاشرے میں، پھر نہیں کیا ہے، سنت نہیں۔ تو اب اس کو ختم کر کے سنت کو لے کے آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت سنائی۔ سمجھ رہے؟ بدعت نہیں رہنا، سنت آنا، رسم نہیں رہنا، تعلیم شریعت آنا، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب آپ بتاؤ 99% ہمارے گھرانے کیسے ہیں؟ رسم و رواج پہ چلنے والے نا، کیا خیال کس میں کوئی غلط شک ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو سنت طریقے کے مطابق کیا کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، گھر کی اوپننگ کرتے ہیں۔ اس میں ہر ایک میں دکھاوا آ گیا، ہر ایک میں جھوٹی شان دکھانے کے لیے نہ جانے کیا کیا لوگ کرتے ہیں۔ تو ایسے ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہی کیا ہے، یہ بہترین مسلمان کی نشانی ہے۔ سمجھ سب کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، غلط ہے۔ اس میں بھی جو اگر مالدار ہے نا، وہ اگر سنتوں پہ چلیں گے نا، اس سے معاشرے پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہاں، غریب اگر کرے تو اس کا اتنا اثر نہیں پڑتا، مالدار کیا تو زیادہ اثر پڑتا ہے۔ دیکھو ان کے پاس اتنا رہ کے بھی ماشاء اللہ انہوں کیسا ایک دم سمپل اچھے انداز میں، کیا بھی ذرا یہ شور شرابہ یہ وہ کچھ نہیں، سمپل مسجد میں کرے، حالانکہ کیا نہیں تھا ان کے پاس، وہ سارا پیسہ چاہے تو اپنے ہونے والے بہو یا ہونے والے داماد ان کو دے کر بھی کر سکتے ہیں نا، پنیہ کما سکتے ہیں نا۔ کوئی بھی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ غریبوں میں صدقہ خیرات کر کے بھی کر سکتا ہے۔ آج میرے بیٹی کا شادی ہے، آج میں کیا کروں گا، اس خوشی میں
اللہ کے راستے میں اتنا کون سب کر رہا ہے؟ اللہ دیا ہے، چلو کم از کم ہم کہتے ہیں شادی جو دولہا دلہن ہے ان کو تو گفٹ دے دو، یہ رسم رواج سب کر کے کیا نہ کرو۔ لوگ بولنے والے بولتے ہیں کیا اچھا اتنا، پر چاہ بھی نہیں تھا، ایسا کرو، ایسا کر کر کے ختم کر دو رواج کھلانے پلانے کا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا کہ دیکھیں گے، کہیں کو نہیں ہوتا، ضرور ہوتا ہے۔ ہاں پر خالی کھا رکھ بھی مصری، میں تب چاہ تو بھی ملتے ہوئے چاہ بھی نہیں، وہ پانی کا باٹلی اتنا، ایسا کرنا چاہے کتنا بھی تانا ملے، کتنا بھی گالی ملے، کچھ بھی ہو جائے، سب ایسا کرنے والے ہو جائیں گے تو ہمارے غریب لڑکیاں جلدی جلدی کیا ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کتنے لڑکیاں ہیں 35 سال ہو گئے شادی نہیں، ماں باپ کے لیے بوجھ بنی ہوئی۔ دوسرے بھی کارن ہو سکتے ہیں لیٹ ہونے کی، یہ ایک کارن یہ بھی ہے، وہ میں بتا رہا ہوں، بہت سارے کارن ہیں، ریزن ہیں جو ہماری لڑکیاں وقت پر شادی نہیں ہو رہی، ذہنی طور پہ وہ کیا ہو رہی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ، تو کیا ہے بدعت خرافات رسوم کے زمانے میں سنت کو زندہ کرنا، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے لیے بد دعا کرنے کی درخواست کی گئی۔ یہ مشرکین زیادہ تکلیف دیتے تھے نا، تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو بد دعا دے دو، جان دے ہلاک ہونے دے، تو ان کو پتہ تھا کہ نبی کی بد دعا جلدی قبول ہوتی ہے، بد دعا دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بات مانا ٹھیک ہے، نہیں مانا لعنت، کیا ہے میرے کو اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ کبھی کیا ہو جاتے، مایوس ہوتے کہ نہیں، کتنا بولے تو بھی سمجھتے نہیں، چھوڑ دیتے وہ کام، یہ کام ہمارا نہیں، ہمارا کام لگے رہنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے، مرنے تک بھی لگے رہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ایسے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جلدی میں وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بد دعا بھی نہیں کرنا چاہیے، غصے میں آ کر کتنا بولے تو مانتا نہیں، ہلاک ہونے دونوں، برباد ہونے دے، اس میں کرنے کا ہدایت دینا ہمارا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام صرف رہنمائی کرنا، دعوت دینا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو تسلی دو، نفرت مت دلاؤ۔ کوئی بھی ہے آؤٹ لائن ہے، بیچارہ لائن میں نہیں ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے آسان جو طریقہ ہو سکتا ہے اس کو اپناؤ۔ ہاں وہ سن کر کے ہاں اتنا ایزی ہے، ہاں اتنا ایزی ہے بول کر کے اس کو مسجد کی طرف لائے۔ لوگ کیا سمجھتے دین بولے تو بہت مشکل ہے، او دین اپنا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، دیندار بننا تو کیا کرنا، دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، ایسا لوگ بعض لوگوں کے دماغ میں ہوگا ایسے مسلمان۔ آپ آرام سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، پہلے کیا ہے، ارے دنیا اچھی ہو تو نا آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا آپ چھوڑو مت، دنیا کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں آپ، آرام سے دیندار بن سکتے، کچھ بھی مشکل نہیں۔ 24 گھنٹے میں دنیا کا ہم کام کرتے ہیں، وہ 24 گھنٹے کو دین بنا سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان کر کے پیش کرو دین کو، مشکل بنا کر کے نہیں، بہت آسان ہے، کچھ کرنے کا نہیں، بس 5 وقت کی جو نماز ہے نا وقت پر، نہیں نماز مسجد دور ہے کوئی بات نہیں، جہاں پر ہیں آپ نوکری کرتے ہیں وہیں پڑھو، ہو سکتا پڑھتے پڑھتے دل میں آ جائے کیا اکیلا پڑھتا ہوں، چلو جماعت کے ساتھ، ایک نہ ایک دن وہ آئے گا۔ نہیں، ہمارا اللہ والوں نے اتنا مطلب آسان کر دیا تھا، مسئلے کے حساب سے بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی، نہیں میرے کو وضو ایک کرنے ہوتا نہیں، نماز پڑھنے ہوتا ہونا تو نماز پڑھوں گا، وضو بڑا مشکل ہوتا ہے، ایسا ٹھیک ہے پڑھو نماز، اصلاح کے لیے آیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بھی وضو بنانے لگا، نہیں وضو کے بغیر، میں سنا مولوی صاحب درس دے رہے تھے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتا کہتے، اچھا میں ابھی نماز کیوں بھی پڑھ رہا ہوں، اب وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو کیا فائدہ پڑھ کے ایسا، چلو بھائی وضو، بعد میں وضو بھی بنانے لگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھوٹ بولنے کی اجازت شروع میں دے دی، جھوٹ مت بولو باقی سب کرو بول کے، سمجھ رہے،
اس نے کہا مجھے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے تم سب کرو لیکن جھوٹ ایک نہیں بولنا بولے. اب سنا ہوگا نا. اب دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارگزاری لیتے تھے، کیا 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 نہیں کیا. اب جھوٹ نہیں بولنا وہ صاف صاف بتاتے. اب کتنے دن ایسا بولے گا کہ میں فلاں شراب بھی پیا تھا، زنا بھی کیا تھا. اچھا لگتا ہے لوگوں کے سامنے بولنے کے لیے کارگزاری کے ٹائم میں. تو جھوٹ مت بولو بول کر خالی ایک نصیحت کی، اسی ایک نصیحت کی وجہ سے ساری برائیاں کیا ہو گئی اس کے اندر سے چھوٹ گئی. یہ طریقہ ہوتا ہے صحیح راستے پہ لانے کا. نہیں سمجھے؟ ابھی دیکھو ایک آدمی نے زنا کی اجازت لی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کیا؟ تھپڑ مارا. کتنے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا، اس کو آسان لگ گیا زنا سے بچنا. نہیں، ہر ایک عورت کو اپنی بہن سمجھو نا، اپنی بیٹی سمجھو نا. جس سے بھی ارادہ ہوتا ہے سمجھو نا ایسا، یا وہ نہیں سمجھو تو کم از کم یہ سمجھو تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر ایسا کوئی کرے گا، تمہاری بہن کے ساتھ اگر کوئی کرے گا، کیا انداز ہے یہ تربیت کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کو ایک دم آسان کر کے پیش کرو، مشکل بنا کر پیش مت کرو. بعد میں اچھے سے سمجھایا، اس کے کھوپڑی میں بات آ گئی. زندگی میں کبھی وہ کیا نہیں کیا. انداز یہ ہوتا ہے. غصے میں لعنت ملامت کر کے کوئی بھی سیدھے راستے پہ نہیں آتا. کیا خیال ہے آپ کے ساتھ اگر کوئی غصے سے بولے تو آپ مانیں گے؟ سما نಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಚೆನ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಒಪ್ಪಾತೆ ಉನಿಂದ್ರು दादागिरी आकर ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ बोल कर हर एक पे ऐसे ही है. आदमी अपने ऊपर क़ियास कर ले बस. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसान बना कर पेश करो, मुश्किल बना करके पेश मत करो. मुश्किलात पैदा न करो, लोगों को तसल्ली दो, नफरत ना दिलाओ. तसल्ली, नफरत मत दिलाओ, तसल्ली दो. नहीं मैं ऐसा किया था, मैं वैसा किया था, मैं कुछ भी किया हो अल्लाह सारे गुनाह माफ़ करते. एक मरतबा सच्ची तौबा कर लो, कुछ भी मुश्किल नहीं, सब आसान है. नहीं पिछला मैं वो किया था, ये सब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया सच्ची तौबा से सारे गुनाह अल्लाह माफ़ करते. काहे के लिए कर रहे हैं? शैतान होना बोलकर बहकाते रहते हैं. नहीं नहीं नहीं, क्यों भी आप खड्डे में गिरा है, अभी कहाँ से खड्डे में से निकलने होता है, अभी और खड्डे में गिर बोल कर क्या करते हैं. तो आसानी बना कर नफरत मत दिलाओ, दीन के करीब करो, दीन से दूर मत करो. तो जो लोग तरबियत याफ्ता होते हैं वो इस तरह से तरबियत करते हैं. जिनके पास तरबियत नहीं होती वो उल्टा सीधा दावत देते हैं लोगों. उसमें है ना में लोग इस्लाम के करीब आने का भी दूर हो जाते हैं. इस्लाम के करीब करो, दीन के करीब करो, नफरत मत दिलाओ. अब कितने लोग मज़ारात की पूजा करते हैं कि मज़ारात कब्रों की वगैरह, वहाँ हम लोग ज़बरदस्ती का ये करते हैं. तो नहीं करना, थोड़ा सॉफ्ट तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, देखने का, समझते हैं कि बोलकर उनके अंदर ज़िद्द हरदर्मी, इन्हें एक समावेशा करने का, उन्हें एक समावेशा करने, इन्हें उनके ख़िलाफ़ बोलने का, उन्हें इनके ख़िलाफ़ बोलने का. हाल ये चुआ नहीं, अभी ज़रा कम हुआ है, वरना एक मैदान है इधर A1 बोल करके ले, जब देखो तब एक टाइम उनका, एक टाइम उनका, एक टाइम इनका, हर एक संगठन का अलग अलग अलग. ये क्या है? मुकाबला हो रहा है. बस एक दूसरे की इस्लाह करने का तो समावेशा करने का, उसमें इंसल्ट है. तो उनका देखो नंगा विशेषण नंगा बड़ा लेकिन नंगा उना का, हमें उनके मुकाबले में हमें और एक करेंगे बोलकर. एक तरीका नहीं होता. सबसे अच्छा तरीका इस ज़माने में अगर है दावत व तबलीग. क्या ज़ाहिर भाई, कितना प्यारा तरीका है. क्या भी नहीं, नेगेटिव बात कुछ नहीं, जो कुछ बात है पॉजिटिव बात, पॉजिटिव अंदाज में ईमान पैदा करना लोगों के अंदर. कितना अच्छा तरीका. उसके अलावा भी तरीके हैं. हाँ, जैसे उलमा करते हैं, खानखा में करते हैं, तरबियत करते हैं. खानखा लोग बदनाम कर दिए उसको, पीर मुर्शिद बोल करके. असल जो खानखा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह करने वाले क्या इस्लाह करते हैं अपने, माशाअल्लाह. सबसे बेहतरीन तरीका वही है. अभी वही ज़क्कीहिम आपने सुना ना, पाक करना. ये पाक करने का काम ये मदरसों में, खानखाओं में होता है. मदरसों में पढ़ने वाले तलबा को भी खानखा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खाली पढ़ाई से कोई आदमी सही नहीं, तरबियत होना. हम भी बोलते हैं ना जी, स्कूलों में बच्चों को खाली तालीम देने से नहीं होगा, वहाँ कुछ तरबियत की बात करना. करते च नहीं, कौन से स्कूलों में करते च नहीं, किसी भी धर्म की तरफ से भी नहीं करते. चलो कोई भी धर्म वाला हो, इंसानियत के हिसाब से कुछ बात करे, कहाँ करते, लेके च नहीं आते. खाली डांस भी, गाने ये सिखाते, नहीं समझे, नहीं करते ऐसा. स्कूलों में देखो आप, खाली डांस. बकरीद का फंक्शन हो रहा है, डांस. दीपावली का डांस, हर एक में डांस, हर एक में भी बच्चों को गाना. तो आया अब बकरीद का मौका है, ईद उल फितर का ये मौका है,
ایسے ٹائم میں رضا دیتے، چھٹی دیتے نا، اس ٹائم پہ بچوں کو ایک یہ کرتے نا جی اسکولوں میں، اس ٹائم میں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان اسکول ہے تو عید الفطر کا کیا پیغام ہے، عید الاضحیٰ کا کیا پیغام ہے، بقرعید کا کیا میسج ہے، وہ پیش کرنا چاہیے، وہ چھوڑ کر کے ڈانس گانے۔ یہ آج کے مسلمانوں کا اسکول، اللہ ہی بچائے، کیسا میسج دے رہے ہیں ہم لوگ۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یسروا ولا تعسروا، دین آسان کر کے پیش کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، خود بھی دین پر چلنے کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی دین پر چلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق اور طاقت اور صبر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔